ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ کافی دنوں سے اہل بیت کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان اور ان کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ، یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ درمیان میں کسی وجہ سے جب توقف آ جاتا ہے تو بعض جملے دہرانے پڑتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا اہل بیت میں 3 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ نمبر 1، ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی اولاد صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم کے 4 گھرانے، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ پھر میں نے بنی ہاشم کے گھرانوں میں سے چند افراد کا انفرادی طور پر بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض کا انفرادی طور پر بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے آپ کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج آپ کے سامنے امہات المومنین میں سے ازواج مطہرات میں سے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے لگا ہوں۔ عمر کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سب سے کم عمر یہی ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تفقہ فی الدین، مسائل کے اندر اجتہاد، استنباط کا ملکہ عطا کیا تھا کہ اہل علم نے کہا ہے اگر نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں کے علم کو جمع کیا جائے تو وہ تمام بیویوں کا علم جمع ہو کر بھی سید عائشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ عطا کیا تھا۔ ویسے بھی اس گھرانے کو جو ایک اللہ نے مقام دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
کیا مقام ہے، کیا شان ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضائل دیے ہیں وہ بے مثال ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون ہے؟ ام رومان رضی اللہ عنہ۔ وقت کو سامنے رکھ کر اگر ایک ہی جملہ کہہ دوں کہ جس دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جنازہ میں نے پڑھا دیا ہے، اب میں اپنی والدہ کو، چونکہ ساس والدہ ہوتی ہے، وہ محرم ہے، غیر محرم نہیں ہے، آج اپنی والدہ ام رومان کو قبر میں بھی میں محمد اتاروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام قبر میں اترتے ہیں اور ام رومان جو کہ کفن کے اندر ملبوس ہے اس لاش کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہیں اور لوگوں سے فرماتے ہیں، لوگوں من سرہ ان ینظر الی امرأۃ من حور العین فلینظر ام رومان۔ لوگوں اگر کسی نے جنت کی حور کو دیکھنا ہو تو ام رومان کو دیکھ لیں۔ جنت کی حور کا لقب اگر نبی علیہ السلام نے کس عورت کو دیا ہے ام رومان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی بیٹی ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے فضائل اور برکات کے لیے ابتدائی باتیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں جو آئندہ والے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ ان کے فضائل، برکات، مقام کے لیے یہ بات کوئی کم ہے کہ ایک جہادی سفر میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روانہ کیا جس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، حالانکہ بزرگ صحابہ موجود تھے۔ آپ نے امیر مقرر کیا کس کو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا تو سیدنا عمرو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے دل میں خیال آیا ان اکابرین کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے، اس سے یوں لگتا ہے ان سب سے زیادہ نبی علیہ السلام مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ میرے دل کی بات تھی، اس کو معلوم کرنے کے لیے میں نے قافلے کو روانہ کر دیا، میں واپس مدینہ میں آ گیا تاکہ تسلی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر عمرو نے عرض کی ای الناس احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ قال عائشہ، تو میں عمرو اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت میں عائشہ کے ساتھ کرتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے جو سوال کیا ہے اس میں اس امت کے مرد بھی اور عورتیں بھی شامل ہیں، اب مردوں کو الگ کرتا ہوں۔ قل تو من الرجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ قال ابوہا، تو میں عمرو مردوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے کرتا ہوں۔ یہ ایک اعزاز ہے، اس کو کون چھین سکتا ہے؟ یہ ایک شرف ہے
جو اللہ نے اس گھرانے کو عطا کیا۔ تھوڑا سا صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام مسائل کے حل کے لیے سید عائشہ کے دروازے پر نظر آتے ہیں اور مسائل معلوم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیت دی تھی۔ میں اس وقت صرف سید عائشہ کے فضائل اور برکات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ باقی باتیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جس وقت نبی علیہ السلام کے ہاں سید عائشہ کی رخصتی ہو گئی، اور میں آپ کو یہاں ضمناً یہ بھی بتا دوں، سید عائشہ کے اس رشتے سے دور جاہلیت کے بڑے بڑے بت ٹوٹ گئے اور بڑی بڑی خرافات بدعات کا خاتمہ ہو گیا۔ مثلا دور جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کبھی بھی اپنی بہن، بیٹی یا بیٹے کا رشتہ طے، منگنی، نکاح، رخصتی شوال میں نہیں کرنی۔ شوال کے بارے عجیب و غریب ایک سوچ تھی۔ نبی علیہ السلام نے سید عائشہ کے ساتھ جب رشتہ طے کیا، وہ بھی شوال تھا، جس سال رخصتی ہوئی وہ بھی شوال کا مہینہ تھا۔ پھر ایک دور جاہلیت میں یہ بات بھی تھی، اگر کوئی شخص کسی کے پاس جاتا اور اس سے کہتا آج کے بعد تو میرا بھائی ہے، ایک تو ہے نا ویسے کسی کو بھائی کہتا، آج کے بعد میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے، بس تیرا میرا تعلق سگے بھائیوں والا رہے گا۔ اس جملے سے پھر وہ ایک دوسرے کی بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اس لحاظ سے نبی علیہ السلام نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر کہا، ابو بکر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنا دوست بنا لوں، اپنا بھائی بنا لوں، آج کے بعد آپ میرے بھائی ہیں۔ جس وقت سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رشتے کا معاملہ طے ہونے لگا، ابو بکر صدیق نے یہی عرض کی، بڑی باتیں ہو رہی، لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، کل تک تو محمد آپ کے بھائی تھے، آپ ان کے بھائی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا محمد بھتیجی کے ساتھ شادی کرے گا؟ اللہ نے واضح کہہ دیا، خالی زبان سے کسی کو بیٹا بناؤ وہ بیٹا نہیں بنتا، بھائی کہو وہ بھائی نہیں بن سکتا۔ یہ محبت والے جملے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو قوانین ہیں بھائیوں کے، بھتیجوں کے، بیٹوں کے، وہ رشتے، وہ قوانین یہاں لاگو نہیں ہوتے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا یہ خالی ہمارے خود ساختہ باتیں تھیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں کہہ رہا تھا جس وقت نبی علیہ السلام کی شادی ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عائشہ، ابھی تیرے بارے میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میری شادی تیرے ساتھ ہوگی۔ اس وقت کی میں آپ کو بات بتاؤں، 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، 2 مرتبہ حدیث میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جبریل خواب میں میرے پاس آتے ہیں، خواب میں میرے پاس آتے ہیں اور ریشمی لباس کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے، جس کو نہ جبریل دیکھ رہا ہے نہ میں دیکھ رہا ہوں۔ جبریل نے آ کر مجھے کہا، اس کو آپ ہی کھولیں، آپ دیکھیں یہ کیا ہے۔
جب میں نے کھول کے دیکھا فَإِذَا هِيَ أَنْتَ، وہ تیری ہی تصویر تھی۔ فَإِذَا هِيَ أَنْتَ، وہ تیری ہی تصویر تھی۔ اور جبریل نے مجھے کہا، اللہ نے کہا ہے، هِيَ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ جو تصویر ہے یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ایک دن حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں نے ایک گھر میں میٹنگ کی، لیکن اس میٹنگ میں انہوں نے سید عائشہ کو شامل نہیں کیا رضی اللہ عنہ۔ میٹنگ میں صرف ایک ہی نکتہ تھا، نکتہ یہ تھا کہ مدینہ کے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عائشہ کے گھر کب جائیں گے۔ جس وقت نبی علیہ السلام سید عائشہ کے گھر جاتے ہیں لوگ تحفے تحائف کی بھرمار کر دیتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکا کر بھیجنا۔ لیکن جب ہماری باریاں ہوتی ہیں مدینے میں کسی کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایسا کرتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک نمائندگی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس جائے اور نبی علیہ السلام سے کہے آپ منبر پہ ایک اعلان کریں کہ جس نے بھی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں کوئی چیز محمد کے پاس بھیجنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عائشہ کی باری کی انتظار نہ کرے، اس دن کی انتظار نہ کرے، اس لیے کہ ہمارا بھی حق ہے، اچھی اچھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمارا دسترخوان وسیع ہو، ہم بھی نبی علیہ السلام کی خدمت کریں۔ اب کون جائے؟ بالاتفاق سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ آپ جائیں اور نبی علیہ السلام سے کہیں کہ منبر پہ آپ اعلان کریں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ وہ عائشہ کی باری کی انتظار نہ کریں، جب بھی جس وقت بھی جو چیز بھیجنی ہے محمد کہیں بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ زینب کے گھر ہو، ام سلمہ کے گھر ہو، حفصہ کے گھر ہو، وہاں پہ۔ حدیث میں آتا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور آ کر یہ نکتہ رکھا، آپ کی بیویوں نے یہ درخواست رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے مسئلے میں مجھے تکلیف نہ دو، عائشہ کے مسئلے میں مجھے دکھ نہ پہنچو، واللہ لم یاتینی الوحی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، آج تک کسی بیوی کے بستر پہ، کسی بیوی کی چادر میں جبریل میرے پاس وحی لے کر نہیں آیا سوائے سید عائشہ کی۔ تو کیا میں جبریل کو بھی منع کر دوں کہ اللہ کو جا کر کہہ دے جب بھی وہی بھیجنی بھیج دیں، چاہے میں حفصہ کے بستر میں ہوں، زینب کی چادر میں ہوں، جس بیوی کے یہاں ہوں، جس بیوی کی بستر پہ ہوں، فرمایا کہ آج تک جبریل سوائے سید عائشہ کے بستر کے کسی اور بستر میں میرے پاس وحی لے کر نہیں ہے۔ یہاں جہاں سید عائشہ کا مقام ہے، فضیلت ہے، وہاں بڑے احترام کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ ایک عرض کروں گا، وہ بھی اہل بیت میں سے تھے
جن 4 افراد کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے بٹھایا، وہ بھی نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے، اور بلکہ میں ان کے فضائل آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسنین رضی اللہ عنہ مجمعین، جن 4 کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے بٹھایا، یہ بھی اہل بیت میں سے، ان کی بھی ایک عزت ہے، ان کی بھی ایک شان ہے، ان کا بھی ایک مقام ہے۔ لیکن میں آپ سے یہاں پوچھتا ہوں، جو 4 پیغمبر کی چادر کے نیچے اس کا مقام، تو جس کی چادر کے نیچے محمد ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اس کی کوئی شان نہیں ہے۔ یہ سید عائشہ کا بستر ہے، اس بستر میں کائنات کے امام محمد اور رسول اللہ ہے، اور جبریل وحی لے کر آ رہا ہے۔ آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، آپ ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اور یہی ہمارا کہنا ہے۔ افراد کو چھوڑ دو، تفرید کو چھوڑ دو، غلو کو چھوڑ دو، تنقید کو چھوڑ دو، ہمارا دین دین اعتدال ہے۔ جو جس کا مقام ہے نہ اس مقام سے کم کرو نہ اس سے کہیں بڑھاؤ، یہ ہمارا زمین کی پشت پر ترہ امتیاز ہے۔ شریعت نے جس کو جو مقام دی ہے ہم وہی مقام دیتے ہیں۔ مستقل بلکہ میرے بعض ساتھی جانتے ہیں، گزشتہ دنوں میں پنجاب میں گیا، ایک جگہ میرا پروگرام ہوا، اور وہاں بھی مجھے یہی مضمون دیا گیا اور بتایا گیا، جس ترتیب کے ساتھ یہ باتیں ہم سن رہے ہیں، ہمیں یقین ہو گیا ہے، حالانکہ ہم سنتے تھے یہ لوگ فلاں کو نہیں مانتے، اہل بیت کے منکر ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، لیکن جو احترام اور ادب اہل بیت کا آپ لوگ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ اور ہمیں پتہ چل گیا کہ واقعی اہل بیت میں کون لوگ ہیں۔ ہم تو انہی 4 کو سمجھتے تھے، انہی کی آگے نسل کو سمجھتے تھے۔ آپ نے تو دائرہ وسیع کیا، میں نے کہا دائرے کو وسیع کیا شریعت کی روشنی میں۔ آپ نے ان 4 کو اہل بیت کا چادر اڑھا کر تو دعویٰ کر دیا، آل عباس کو آپ نے نکال دیا۔ ویسے تو عباس کے دعوے کرتے ہیں، یا عباس کے آپ تمغے لگاتے ہیں، اہل بیت سے نکال دیا جب یہ 4 ہیں۔ اگر یہ 4 ہیں تو جعفر کے گھرانہ بھی نکل گیا، عقیل کا بھی نکل گیا، تو یہ ترہ امتیاز ہے۔ اس بات کو آگے تفصیل کے ساتھ آگے چلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اہل بیت پہ محبت، عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔